اس وقت مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دو نظریے، یعنی اسلام کا نظریہ جو عقیدہ رجعت ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اور پنرجنم کا عقیدہ کہ جس کو تناسخ کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ اسلام کے اگینسٹ ہے۔ یہ دو عقیدے کیا کہتے ہیں میں واضح کر دوں۔ ہمارا جو رجعت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق پوری توجہ سے آپ اس لیے اس کو محسوس کریں کہ یہ سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ رجعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں انسان کچھ دن اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جب اس روئے زمین پہ اللہ کا آخری نمائندہ سرکار ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اس موقع پر دو قسم کے افراد، بہترین اور بدترین، یہ دو قسم کے افراد اس دنیا میں دوبارہ واپس بلائے جائیں گے۔ اس رجعت کے عقیدے کے مطابق انسان جس جسم کے ساتھ، جسم اور روح ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان کی روح جس جسم میں تھی اسی جسم کو دوبارہ اس دنیا میں زندہ کیا جائے گا، اور اسی جسم سے روح اٹیچ ہو جائے گی، اور پھر اگر نیک انسان تھا تو اس کو بہترین جزا، اور اگر بدترین انسان تھا تو اس کو بدترین سزا ملے گی۔ یہ سزا اسی جسم کے ساتھ روح کو ملے گی کہ جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں انسان زندگی گزار چکا ہے۔ یہ ہے عقیدہ رجعت کہ جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ البتہ اس رجعت کے بعد قیامت ہے کہ جس قیامت میں دوبارہ پھر سارے جسموں سے روح کو وابستہ کیا جائے گا۔ اب آئیے ہم پنرجنم کی طرف لے کر چلیں۔ پنرجنم اس عقیدے کے مطابق اگر انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو یا اچھائیاں انجام دے رہا ہے یا برائیاں انجام دے رہا ہے۔ اگر اچھائیاں انجام دے رہا ہے تو پھر اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً اس کو کسی اور جسم میں اس کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے پنرجنم۔ اور پھر اگر اس کی اچھائیاں تھیں اس کی بنا پر اس کو اچھا جسم مل جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں برائیاں کی ہیں تو پھر نتیجے میں اس دنیا سے جانے کے بعد اب وہ کسی نئے جسم میں داخل ہوگا، لیکن سزا کے طور پر ایک ایسے جسم میں داخل کیا جائے گا کہ جو جسم اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر برائیاں ہیں تو کوئی جانور بن جائے گا، برائیاں ہیں تو کبھی کبھی درخت بن جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ پنرجنم۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ پنرجنم اور رجعت میں کیا فرق ہے۔ رجعت کے مطابق انسان جس جسم میں زندگی گزار چکا ہے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن پنرجنم میں کیا ہوتا ہے، وہ جسم کہ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اچھائیاں یا برائیاں جیسی بھی تھیں، اب وہ جسم اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اب اس کو دوبارہ نئے جسم میں ایک نئی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں آنا ہے، اور پھر اچھائیوں کی بنا پہ اچھا جسم، برائیوں کی بنا پہ برا جسم اس کو ملے گا۔ یہ بالکل رجعت کے اگینسٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ انسان کے جو اس دنیا میں آیا رجعت کی بنا پہ، اگر وہ 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے گیا تو پھر جب امام کے ظہور کے بعد اس کی رجعت ہوگی تو وہ اسی 40 کی عمر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن پنرجنم میں کیا ہے، پنرجنم کے مطابق اگر انسان کی عمر 40 سال کی تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اب جب وہ نئے جسم میں اس کی روح کو داخل کیا جائے گا، اس موقع کے اوپر وہ بچہ ہوگا، بالکل دنیا میں تر و تازہ پیدا ہو رہا ہے۔ دونوں میں فرق محسوس کیا آپ نے۔ تیسری بات، انسان کو جب رجعت میں دوبارہ واپس پلٹایا جائے گا تو ایسے موقع پر اس کی برائیوں کی سزا اس کے اسی جسم کو ملے گی کہ جس جسم کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ اگر اچھائی اس نے انجام دی تھیں تو ان اچھائیوں کی جزا بھی اسی جسم کے ساتھ اسے ملے گی کہ جس جسم کے ساتھ اس نے پہلے زندگی گزاری ہے۔ لیکن پنرجنم میں کیا ہے، پنرجنم میں اگر انسان کی اچھائیاں یا برائیاں ہیں، اب جب اس کا پنرجنم ہو رہا ہے تو وہ نئے جسم میں انٹر ہو رہی ہے اس کی سول۔ اب نتیجے میں اس کا جو جسم جو اچھائیاں کر چکا ہے اس جسم کو کوئی جزا نہیں ملی،
اس کا وہ جسم کہ جس نے برائیاں کی تھیں، اس جسم کو کوئی سزا نہیں مل پائی، لہٰذا اب ایک نئے جسم کو جزا یا سزا مل رہی ہے۔ تو یہ تین بنیادی فرق ہیں کہ جو رجعت اور پنرجنم کے درمیان، البتہ تقریباً 12 فرق بیان کیے گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین بنیادی فرق ہیں کہ جن کے ذریعے سے اچھے سی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ پنرجنم الگ نظریہ ہے اور رجعت کا عقیدہ جو اسلام کا اور قرآن کا عقیدہ ہے وہ الگ نظریہ اور عقیدہ ہے۔